کہنے لگا سونا مسئلہ پوچھنا ہے. اور امام نووی کہتے کہ بیٹھا کیسے تھا؟ کہ جالا سا جبریل کا حیات المتعلم. کہ جبریل ایسے بیٹھے جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا ہو. کھولے کا جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب جبریل کو تو پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے. اور آج حال کیا ہے؟ کہتے قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضور اسلام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ سن رہے ہیں اور سوال ہو رہا ہے لجپالا اسلام کے بارے میں بتائیے. میرے کریم نے فرما ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ اسلام ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے اسے مان. مالک کیسے مانوں؟ کا اللہ الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، لم یلد ولم یولد. بلکہ اگر ہم اسے خواجہ غلام فرید کی زبان میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہکے 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 ہک دی دم دم سکے. آیا سمجھ؟ ہکے 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 ہک دی دم دم سکھ ہے. جرا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. تے مقناطیس تے لوہے وانگو. اللہ کر تو سمجھ آئے. مقناطیس تے لوہے وانگو ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے. یار فرید سنیاڑن کتے اے نسخہ ایک ٹک. اللہ الہ الا اللہ. فرمایا وہ ایک ہے. آگے لجپال فرمایا ان محمد رسول اللہ. مان میں اللہ کا رسول ہوں. آگے حضور فرمایا وَتُسْقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا حج بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، خیرات بھی دے. اور آگے اس نے کہا کیا؟ قَالَ صَدَقْتَ فَأَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. اس نے کہا حضور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے. کمال کی بات ہے. یسألہ ویصدقہ، سوال بھی آپ کر رہا ہے، تصدیق بھی آپ ہی کر رہا ہے. صرف سوال کرتا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یسألہ ویصدقہ، سوال بھی خود کر رہا ہے، تصدیق بھی. پھر قال فاخبرنی عن الاحسان. حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ اب میرے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. میں ایسے سجدہ کر جب تیری زبین نیاز بعد میں چھکے اور حال یہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں سجود دے کہ آج سوز و سرورش و وجدارن زمین و آسمارا. ایسے سجدہ کر کہ زمین اور آسمان میں زلزلے برپا ہو جائے. پھر آپ سوچیں نا وہ سجدہ ایک ہی ہے. کہاں پہ؟ وہ سجدہ صرف کربلا کی دھرتی پہ ہوا ہے. اتنے زخم کھا کے، میں نے آپ کو کہا نا کہ سب کچھ لٹا کے خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن. کہ اتنے زخم کھا کے بھی سجدہ کرے. یہ یا تو مولا علی کی شان ہو سکتی ہے یا ابن علی کی شان ہو سکتی ہے. باپ یہاں زخم کھا کے سجدہ کر رہا ہے اور بیٹا سارے جسم پہ زخم کھا کے سجدہ کر رہا ہے. فرمایا یہ شان ان کی ہے اور میں ویسے نہیں. میرے نبی نے ایسے فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ شان کیا ہے؟ علی اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اچھا لفظ بھائی کہنے سے خلیفہ ثابت ہوتا ہے؟
یا اخی کہنے سے خلافت ثابت ہوتی ہے؟ تو ذرا اس کو آگے اٹھا کے دیکھیں. جناب عمر کو میرے نبی نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی سال دعائے کا ولا تنسانا. فرمایا اے میرے بھائی اشرکنا فی سال دعائے کا. عمر جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. عمر عمرہ کرنے جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کہ حضور عمرے کا ارادہ ہے. فرمایا اشیاخی اشرکنا فی سال دعائے کا. فرمایا میرے بھائی مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا. ولا تنسانا بھول نہ جانا. حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی کے اچھے اعمال ایک طرف اور جو میرے نبی نے فرمایا یا اخی فرمایا خدا کی قسم یہ لفظ ایک طرف. اور آپ خود سوچیں ساری دنیا اپنے اپنے بڑوں سے دعا کروائے, صحابہ مصطفیٰ کریم سے دعا کروائے, اور مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو عمر سے دعا کروا رہی ہے. صرف یا اخی نے کہنے سے سارا کچھ بن جاتا ہے. ریاض الندرہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری شان کیا ہے بتاؤ لوگوں کو. عرض کی لجپال پھر بتائے نا. فرمایا اول من یصافح الحق عمرا. سبحان اللہ. ڈلے ہو گئے ہو نا. اول من یصافح الحق عمرا. فرمایا عمر قیامت کے دن رب اپنے دست قدرت کے ساتھ جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے. اول من یسلم علیہ. قیامت کے دن رب جس کو سلام کرے گا وہ بھی عمر ہے. اول من یاخذہ بیدہ فیدخل الجنہ. فرمایا رب جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا عمر وہ بھی تو ہی ہے. صرف یا اخی کہنے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمایا اور جناب عمر کو دیکھ کے مسکرا پڑے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرا نبی کسی کو دیکھ کے مسکرائے تو چھوٹی بات ہے. آقا علیہ السلام نے جناب عمر کو دیکھا نا تو صحابہ کرام حیران ہوئے. کہا لجپالا خیریت تو ہے عمر کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا ان اللہ نظر برحمتہ و شفقتہ. فرمایا اسے دیکھ کے کیوں نہ مسکراؤں, رب جب بھی اسے دیکھتا ہے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ناظرہ برحمتہ و شفقتہ لیلۃ العرفہ. فرمایا عمر رب جب بھی تجھے دیکھتا ہے یا شفقت سے دیکھتا ہے یا رحمت سے دیکھتا ہے لیلۃ العرفہ. فرمایا میدان عرفات کے اندر تو وہ رات بھی آئی ہے جب ساری رات رب نے تجھے دیکھا ہے. وَجَعَلَكَ مِفْتَاحُ الْإِسْلَامِ. فرمایا عمر رب نے تجھے اسلام کی چابی بنایا. علی دروازہ ہے اور دروازہ کی چابی عمر. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہی ایسا ہے, ہم جس کو مانتے ہیں ایسے ہی مانتے ہیں. علی اخی فی الدنیا والآخرہ. علی دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی. اچھا تو ذرا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا علی جن آمن بی و صدقنی. فرمایا علی سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی تو بچوں میں, و صدقنی اور میری تصدیق کرنے والا بھی تو. علی جن امام البررۃ و قاتل الفجرہ. فرمایا نیکیوں کا امام بھی تو ہے, نیک لوگوں کا امام بھی تو ہے, و قاتل الفجرہ خارجیوں کو جہنم میں پہنچانے والا بھی تو ہے. علی جن رایت الہدا و منار الایمان. فرمایا ہدایت کا جھنڈا بھی تو ہے اور منار الایمان اور ایمان کا مینار بھی تو ہی ہے. علی جن یاسوب المؤمنین. فرمایا مومنوں کی ریڑھ کی ہڈی بھی تو ہی ہے. علی جن قسیم النار والجنہ. فرمایا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا بھی تو ہی ہے. علی جن مال حق والحق مع علی. فرمایا حق بھی تیرے ساتھ, تو حق کے ساتھ. علی جن مال قرآن والقرآن مع علی. فرمایا تو قرآن کے ساتھ, قرآن تیرے ساتھ. علی جن علی بینۃ وانا شاہد من ربہ. فرمایا علی رب نے ہر بات تیرے اندر دلیل کے ساتھ رکھی ہے اور اس بات کا گواہ محمد مصطفیٰ. ہم سب کو ایسے مانا. حضرت ابو قتادہ سیدہ صدیق اکبر کے آگے چل پڑے تو میرے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا قتادہ لا تمشی امام ابی بکر فانہ افضل رجل من امتی. ما قتادہ ابو بکر کے آگے نہیں چلنا, فانہ افضل رجل من امتی, میری امت کا سب سے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی
ایمانداری کی بات ہے ویسے. علی رایت الہدا و مینار الایمان، ہدایت کا جھنڈا بھی مولا علی، لوائے حمد کا جھنڈا اٹھانے والا بھی مولا علی. قیامت کا دن آئے گا، لوائے حمد کا جھنڈا مولا علی اٹھائے گا. ایمانداری کی ذرا سوچنے والی بات ہے. علی کون ہے؟ میرے نبی کا داماد. داماد نبی ہے نا، میرے نبی کا داماد ہے. فخر ہے کہ نہیں؟ اگر علی اتنے قابل فخر ہے، میرے نبی کا داماد ہے، اور علی کا داماد کون ہے؟ نہیں سمجھ آیا نا؟ علی کا داماد کون ہے؟ عمر. ہاں جی، نہیں پتا نا؟ ساڑی قوم کا یہ چیز پڑھے تو پھر پتہ لگے نا جی. میرے نبی کا داماد ہے علی، اور علی کا داماد ہے عمر. قیامت کا دن آئے، قیامت کا دن آئے اور رب فرمایا محبوب اپنا داماد تو دکھا. اور رب اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا نبی جس داماد پر فخر کرے وہ مولا علی. اور علی سے پوچھا جائے تو اپنا داماد دکھا، تو علی جس داماد پر فخر کرے وہ عمر. کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اگلی بات کو چلتے ہیں، اگلی بات کو دیکھ لیں. میرا نبی مولا علی کا سسر، یہ رشتہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا پھیر کے دیکھیں. میرے نبی، میرے مولا علی کا سسر میرا نبی، اور عمر کا سسر مولا علی. جس کا داماد جھنڈا اٹھائے اس کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ نہیں؟ جس کا سسر جھنڈا اٹھائے اس کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو اس لیے یاد رکھیں ہم ہر صحابی کو ایسے مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ہر صحابی کو ایسے مانتے ہیں. تو بات صرف یہ چل رہی تھی کہ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ خاندان ایسا ہے کہ شہادت ہو رہی ہے، عبادت بھی. جن کے سجدے تہ شمشیر ادا ہوتے ہیں ان کے انداز عبادت بھی جدا ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.